سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لقیط بن مالک عنوان ہے آج کے جو ہم پڑھیں گے قسط۔ اوپر ذکر آ چکا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ بن محصن کو عمان کی جانب اور ارفجہ بن برسمہ کو اہل مہرہ کی جانب روانہ کیا تھا اور دونوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد کا حال سن کر ملک عمان میں لقیط بن مالک نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اہل عمان اور اہل مہرہ مرتد ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو حامل وہاں مقرر تھے ان کو نکال دیا۔ حذیفہ بن محصن عمیری کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ اول عمان کی طرف جانا، وہاں کی مہم سے فارغ ہو کر مہرہ کی جانب متوجہ ہوں۔ ادھر اکرمہ بن ابی جہل کو بھی جو یمامہ کی طرف بھیجے گئے تھے یہی حکم ملا تھا کہ عمان کی طرف جا کر حذیفہ اور ارفجہ کے ساتھ شریک ہوں۔ چنانچہ یہ تینوں سردار صحرائے عمان میں مل کر خیمہ زن ہوئے۔ لقیط نے اسلامی لشکر کی خبر سن کر فوجیں فراہم کی اور شہر دبا میں آ کر ہر طرح سامان حرب سے مسلح ہو کر لشکر اسلام کے مقابلہ کو نکلا۔ لشکر اسلام میں اکرمہ بن ابی جہل مقدمات الجیش پر تھے، میمنہ میں حذیفہ اور میسرہ میں ارفجہ اور قلب لشکر میں وہ روسائے عمان تھے جو اسلام پر ثابت قدم تھے اور لشکر اسلام کے آنے کی خبر سن کر شریک لشکر ہوئے تھے۔ نماز فجر کے وقت سے لڑائی شروع ہوئی۔ اسلامی لشکر نشیبی زمین میں تھا اور دشمنوں کو بلند زمین پر موقع مل گیا تھا۔ ابتداءً جنگ کا عنوان مسلمانوں کے خلاف اور شکست کے آثار نمایاں تھے۔ لقیط نے بڑی بہادری سے لشکر اسلام پر حملے کیے۔ بالآخر لڑائی کا رنگ بدلا اور مسلمانوں نے صبر و استقامت سے کام لے کر دشمنوں کو پیچھے ہٹایا۔ دشمن منہ موڑ کر بھاگے اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ اس لڑائی میں 10,000 دشمن مقتول ہوئے اور 4,000 گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں آئے۔ اسی تناسب سے مال غنیمت لے کر مدینہ میں آئے اور سیدنا اکرمہ مہرہ کی جانب روانہ ہوئے۔ چند روز کے بعد تمام عمان میں اسلام قائم ہو گیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ دوسری قسط۔ مہرہ میں کچھ لوگ عمان کے مقیم تھے، ان کے علاوہ عبدالقیس کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ ازد اور بنی سعد وغیرہ قبائل بھی وہاں آباد تھے۔ یہ سب کے سب مرتد ہو کر ریاست و امارت کے معاملہ میں دو گروہوں کے اندر منقسم ہو کر آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، یعنی وار لارڈز۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہرہ میں پہنچ کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک گروہ نے اسلام قبول کر لیا، دوسرے نے، جس کا سردار مصباح تھا، اسلام قبول کرنے سے انکار اور اپنے ارتداد پر اصرار کیا۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گروہ مسلم کو اپنے ساتھ لے کر مرتدین پر حملہ کیا اور شکست فاش دے کر ان کے سردار کو قتل کر دیا۔ اس فتح کا نواحی علاقوں پر خاص اثر پڑا۔ ارد گرد کے تمام قبائل بخصوصی اسلام میں داخل ہو گئے۔ سیدنا اکرمہ نے مال غنیمت کے ساتھ اسلامی کامیابیوں کی مفصل کیفیت لکھ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجی۔ وہاں سے جواب آیا کہ اب تم یمن کی طرف روانہ ہو کر مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی امیہ کے لشکر میں شریک ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ واللہ اعلم۔ بہت شکریہ، آج کا ہمارا یہ سیشن بھی کمپلیٹ ہوا یہاں پہ۔